अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले आर्मी चीफ की जो मुलाकात हुई है डोनाल्ड ट्रंप से, डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत की मीडिया के साथ और एक सवाल का जवाब दिया। उसमें कुछ खबरें हैं कि एक्चुअली आर्मी चीफ और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात क्यों हुई। देखें, ऐसी मुलाकातों के अंदर जो बात होती है बंद कमरों में, वो नॉर्मली बाहर नहीं आती। जब डोनाल्ड ट्रंप ने या अमेरिका ने खुलकर बात करनी होती है, ओपनली बात करनी होती है, तो प्रेस को भी बुला लेते हैं, मीडिया के लोग, बाकी नुमाइंदगान भी वहाँ पे होते हैं, तो बातें बाहर आ जाती हैं। लेकिन जब बंद कमरों के अंदर चीज़ें तय की जाती हैं तो ये बातें कई कई सालों और बाज़ औक़ात दहाइयों तक बाहर नहीं आती। बंद कमरों के अंदर नॉर्मली जो फैसले होते हैं वो पाकिस्तान जैसे मुल्कों से अपनी ख्वाहिशात पूरी करवाई जाती हैं। अब वो कौन सी ख्वाहिशात हैं जो पूरी करवाई जाएंगी, इसके बारे में हम अंदाजे तो लगा सकते हैं। हकीकी तौर पर मुकम्मल इन्फॉर्मेशन तो कोई शेयर नहीं कर सकता, लेकिन पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा रजीम इस वक्त जिस सूरत हाल से दो चार है, उनके पास दो रास्ते थे। या तो वो इमरान खान से हार जाते या वो हर जगह से हारते। इमरान खान से उन्होंने हार नहीं मानी और इस वजह से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत को जगह जगह सजदे करने पड़ रहे हैं, जगह जगह कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। अगर ये इमरान खान से हार जाते तो फिर इन्हें कहीं और हारने की ज़रूरत नहीं थी। बहरहाल ये मुलाकात हुई है, इसमें जो बातें की हैं ट्रंप ने, पहले मैं वो आपके सामने रख देता हूँ। दावा डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से यही किया गया है कि आसिम मुनीर को जंग रोकने पर शुक्रिया अदा करने के लिए मदऊ किया था। ये ट्रंप की तरफ से दावा था। तो जंग तो इंडिया ने भी रोकी है, उनको भी बुला के शुक्रिया अदा किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर आसिम मुनीर से मुलाकात से पहले इंडिया को एतमाद में लिया गया ट्रंप की जानिब से, मोदी से रब्ता भी किया गया। भारत इससे पहले खबर दे चुका है कि भारत को किसी किस्म की सालसी दरकार नहीं है कश्मीर के मसले पर। ट्रंप ने इसके बारे में बाद में कोई बात नहीं की। भारत ने बड़ा क्लियरली कहा कि ठीक है, पाकिस्तान के साथ आप अपने मामलात कर लें, लेकिन कश्मीर के मामले पे हम किसी किस्म की भी, चाहे अमेरिका हो या कोई और, उसकी सालसी कबूल नहीं करेंगे। और ये स्टेटमेंट भारतीय मीडिया ने भी दिया है और ट्रंप ने बाद में इस पर बात नहीं की। ट्रंप ने क्या बात की ये इंपॉर्टेंट है। ट्रंप ने इंडिया पाकिस्तान कशीदगी पर बात की। ये कशीदगी तो अब तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, मामलात काफ़ी हद तक कंट्रोल में हैं। दोनों ममालिक एटमी ताकत हैं, कोई भी नहीं चाहेगा कि इनके बीच एक बड़ी जंग हो जाए। फिर तिजारत की बात हो तो पाकिस्तान कितनी तिजारत अमेरिका के साथ कर सकता है और अमेरिका कितनी कर सकता है पाकिस्तान के साथ, तो वो भी कोई इतना बड़ा इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, मादनियात के मामले में अमेरिका को बड़ा इंटरेस्ट हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान के पास बहुत कीमती मादनियात हैं। यहाँ जो एक तकरीब थी अमेरिका में, तो जनरल साहब ने अपने खिताब में कहा कि अफगान जंग के दौरान अमेरिका ने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का जियोलॉजिकल सर्वे कर रखा है। हम अमेरिका के साथ मिनरल्स पर बात करेंगे। अब ये मादनियात के कारोबार का मामला है और ये जनरल साहब एक्चुअली पहले भी बात कर चुके हैं, अमेरिका में भी ये बात की है। अमेरिका को वैसे भी जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनमें बड़ी दिलचस्पी है। अमेरिका ये चाहता है कि कीमती धातें उन्हें मिल जाएं और वो उन्हें इकट्ठा करके ले जाए। पाकिस्तान के अंदर ये कीमती धातें कुदरत ने बहुत सारी दी हुई हैं और ये इस वक्त पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की सोच है कि इसके ज़रिए अमेरिका को राम किया जा सकता है, लेकिन ये चीज़ें तो पाकिस्तान वैसे भी करेगा। तो इस वक्त जो इस मुलाकात का महवर था जिसकी वजह से ट्रंप वापस वाशिंगटन आए अपना दौरा मुख्तसर करके G7 वाला, वो था ईरान वाला मामला। और ईरान वाले मामले पर जो कुछ उन्होंने कहा वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अब एक तो उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात के दौरान ईरान पर भी बात हुई। पाकिस्तान ईरान को बहुत बहुत बेहतर से जानता है, ईरान के मामले पर वो चीज़ों को देख रहे हैं। उन्होंने मेरे से इत्तेफाक किया, ये ट्रंप का कहना था, एग्जैक्टली अल्फाज हैं कि दे नो ईरान वेरी वेल, बेटर दैन द मोस्ट, दे आर नॉट हैप्पी अबाउट एनीथिंग, इट्स नॉट दैट दे आर बैड विद इसराइल, दे नो देम बोथ बट दे नो ईरान बेटर। इसके बाद उन्होंने कहा कि बट दे सी व्हाट्स गोइंग ऑन, यानी वो देख रहे हैं जो हो रहा है और वो मुझसे इत्तेफाक करता है। यानी जनरल साहब का मेरे से इत्तेफाक है, ये ट्रंप का कहना है।
اب جب ٹرمپ نے یہ کہا کہ پاکستان کے آرمی چیف ایران کے معاملے پر کم سے کم متفق ہیں، چاہے اسرائیل کے معاملے پر وہ بہت برے اسرائیل کے ساتھ نہیں ہیں، دونوں کے بارے میں الگ الگ پاکستان کی رائے ہے، وہ ڈیٹیل میں نہیں گئے، اور ٹرمپ نے الفاظ چبا چبا کر بولے ہیں۔ ایسا لگتا ہے ٹرمپ بہت ساری چیزوں کو چھپا کر بہت تھوڑی سی چیزوں کو بتانا چاہ رہے تھے، لیکن ایک جملے میں انہوں نے پوری کہانی بیان کی کہ ایران کے معاملے میں جنرل صاحب کا ٹرمپ کے ساتھ اتفاق ہو گیا ہے۔ یہ بات انہوں نے کلیم کی ہے۔ آپ کو پہلے یہ جاننا پڑے گا کہ ٹرمپ کا ایران کو لے کر موقف کیا ہے جس میں اتفاق ہو سکتا ہے۔ پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کا موقف کیا ہے۔ ایک تو امریکہ یا امریکن سرکار یہ سمجھتی ہے کہ ایران مختلف پراکسیز کو سپورٹ کرتا ہے جو اسرائیل کے خلاف ایکشن لیتی ہیں، مثلا حزب اللہ، حماس، وہ انہیں دہشت گرد قرار دیتے ہیں اور ایران کو ان کا سرپرست سمجھتے ہیں۔ یہ تو ایک چیز آپ کلیئر کر لیں کہ اس پر ٹرمپ بالکل کلیئر ہے کہ ایران ایسی پراکسیز کو سپورٹ کرتا ہے جو اسرائیلی مفادات کے خلاف ہے، اور خطے کے اندر وہ ان کو دہشت گرد سمجھتے ہیں، اور حماس اور حزب اللہ وغیرہ جیسی تنظیمیں ان کے خلاف ہیں۔ پھر امریکہ کسی صورت بھی ایران کو ایٹمی قوت نہیں بننے دینا چاہتا، اور نہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ ایران کے پاس جدید میزائل ہوں اور وہ میزائلوں سے مسلح ہو، اور خطے کے اندر اسے ایک خطرہ سمجھتا ہے۔ اس سلسلے میں امریکہ ایران پر پابندیاں بھی لگا چکا ہے، جس وجہ سے پاکستان ایران سے پٹرول نہیں لے سکتا، معاملات آگے نہیں بڑھا سکتا۔ تو یہ دوسری چیز ہے کہ امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ کی سوچ کیا ہے۔ تیسرا، جو موجودہ حالات میں امریکہ پر اسرائیلی حملہ ہوا، امریکہ اس کا حامی ہے، اور ایران جو جوابی کارروائی کر رہا ہے اسرائیل کے خلاف، اس کا امریکہ ناقد ہے۔ امریکہ کہتا ہے یہ غلط ہے، ایران جو اٹیک کر رہا ہے وہ سویلینز پر کر رہا ہے امریکہ کے بقول، اور وہ کہتے ہیں کہ جو اٹیک اسرائیل نے کیے ہیں وہ ٹھیک ہیں، اور امریکن صدر بار بار یہ کہتے رہے کہ ہم نے اسرائیل کو کہا کہ وہ اپنے حملے جاری رکھے۔ امریکہ مطالبہ کیا کر رہا ہے اس وقت ایران سے؟ اگر تو کوئی اتفاق پیدا ہوا تو انہی چیزوں پر ہوگا نا۔ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ میری اور عاصم منیر کی سوچ میں اتفاق پیدا ہوا ہے۔ اب جب تک جنرل صاحب خود نہیں بولتے اور وہ چیزیں سامنے نہیں لے آتے، وہ نہیں بتاتے کہ وہ اس ایشو کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، تب تک تو ٹرمپ کی بات پر آپ بھروسہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ تو چوتھی چیز جو ٹرمپ نے کہی، انہوں نے کہا کہ امریکہ کا مطالبہ ہے کہ ایران غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے ایران غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دے، یعنی جو موجودہ ایران کا رجیم ہے وہ الاؤ کرے بین الاقوامی شخصیات کو، اداروں کو، کہ وہ ایران کے اندر آئیں، ہر چیز کی انسپیکشن کریں، اور جہاں تک ان کا دل کرے وہاں گھس جائیں، اور تمام تر معاہدوں پر ایران سے دستخط کروائے جائیں، ایران کا میزائل پروگرام ریورس کیا جائے، اور ایران کبھی بھی ایٹمی قوت نہ بن سکے، جبکہ ایران کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم تو ایٹمی طاقت بننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ اس حوالے سے CIA کی ایک رپورٹ بھی آئی، اسی 2025 کے مارچ کی وہ رپورٹ ہے غالباً، جب انہوں نے کہا کہ ایران ایٹمی قوت بننے نہیں جا رہا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ اپنے پروجیکٹس پر کام کر رہا ہے، لیکن ایسی کوئی رپورٹ نہیں ہے کہ ایران کوئی ایٹمی دھماکے کرنے جا رہا ہے۔ اس رپورٹ کو امریکی حکومت نے مسترد کر دیا تھا، کیونکہ امریکی حکومت کو آئیڈیا تھا کہ اب ایران کے ساتھ کیا ہونا ہے اور کیا کرنا ہے، کیونکہ اسرائیل ایک ایک کر کے تمام چیزوں سے لڑتے لڑتے بالآخر وہاں تک پہنچ گیا تھا جہاں سے اسے ایران پر اٹیک کرنا تھا، اور پھر ایران پر اٹیک ہو گیا۔ اب امریکہ کا ان سے مطالبہ ہے کہ غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈالیں، یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو امریکہ ایران میں رجیم چینج کرنا چاہے گا، اور یہ بات اب نیتن یاہو نے کہنا شروع کر دیا۔ دیکھیں، جو بھی بات کل کو امریکہ نے کہنی ہوتی ہے وہ کچھ عرصہ پہلے ہی نیتن یاہو کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس سٹیٹمنٹ کے بعد ہم دیکھتے ہیں، اس سٹیٹمنٹ کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ جو امریکہ ہے وہ اسی سٹیٹمنٹ پر آ جاتا ہے۔ اب امریکہ ایران میں اگر رجیم تبدیل کرنا چاہتا ہے تو کیا وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اگر وہ رجیم تبدیل کر دیتا ہے تو اسرائیل پر سے یہ خطرہ ٹل جائے گا۔ یہ امریکہ کو بھی لگتا ہے، اسرائیل کو بھی لگتا ہے۔ آج کل رجیم چینج کے حوالے سے رضا پہلوی، سابق ولی عہد ایران کے، بڑے متحرک ہیں، ان کی ویڈیوز آ چکی ہیں، انٹرویوز آئے ہیں، ان کا سٹیٹمنٹ آیا، انہوں نے کہا کہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی نے کنٹرول کھو دیا ہے، موجودہ حکومتی نظام کا خاتمہ قریب ہے۔ ہم نے ابتدائی 100 دن کی عبوری حکومت اور اس کے بعد کی قومی جمہوری حکومت کے لیے تیاری کی ہوئی ہے۔ افواج ادارے نظام کا دفاع نہ کریں، یہ رضا پہلوی نے کہا۔ کیا
یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے؟ اب یہ وہ بڑے سوالات ہیں جن کا جواب تو خود امریکہ کے پاس بھی نہیں ہے. ایران بھی اس خطے میں تنہا نہیں ہے. مسلمان ممالک میں سے 21 ممالک نے باقاعدہ بیانیہ جاری کیا اور مل کر اعلامیہ جاری کیا. پھر رشیا امریکہ کو خبردار کر رہا ہے کہ اس جنگ میں نہ اتریں. اگر آپ عملی طور پر اس جنگ میں آئیں گے تو خطہ جنگ کی لپیٹ میں چلا جائے گا اور صورتحال بگڑ جائے گی. کم و بیش یہی بات چائنا نے بھی کی ہے. تو کیا یہ دونوں ممالک ایران کی مدد کو آ سکتے ہیں؟ آس پاس کے مسلمان ممالک نے تو فیسلٹی ابھی تک کوئی ایسی دی نہیں جو امریکہ کو، جو ایران کو ڈیمیج کر رہی ہو، بلکہ محمد بن سلمان نے خود رابطہ کیا ایرانی گورنمنٹ سے اور انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ اس معاملے میں ہماری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. بہرحال اب امریکہ کے مفادات کے ساتھ باقیوں کے مفادات اگر ٹکرا رہے ہیں تو یہاں پہ جنرل صاحب کے بارے میں جو ٹرمپ نے کلیم کیا ہے کہ ان کا اتفاق ہے ٹرمپ کے ساتھ، اب کیا ٹرمپ نے جو بات کی ہے یہ صحیح ثابت ہوگی؟ اس میں جب تک جنرل صاحب کا یا آئی ایس پی آر کا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آتا تب تک آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. اس کے لیے ہمیں تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا. تو دیکھتے ہیں کہ آگے آگے ہوتا ہے کیا. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.